أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. سورة البقرہ آیت نمبر 177. لیس البر نہیں ہے نیکی ان تولو یہ کہ تم پھیر دو وجوہکم اپنے چہروں کو قبل المشرق مشرق کی طرف والمغرب اور مغرب کی طرف ولکن البر لیکن نیکی تو اس کی ہے من آمن جو ایمان لائے باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر والملائکت اور فرشتوں پر والکتاب اور کتاب پر والنبیین اور نبیوں پر وآت المال اور دے دے مال علی حبہ اس کی محبت کے باوجود ذوی القربى قریب رشتہ داروں کو والیتامى یتیموں کو والمساکین مسکینوں کو وابن السبیل اور مسافروں کو والسائلین اور سوال کرنے والوں کو وفی الرقاب اور گردنیں چڑھانے میں واقام الصلاۃ اور یہ کہ نماز قائم کرے وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرے والموفون اور وہ پورا کرنے والے ہیں
بعہدہم اپنے عہد کو، اذا عاہدوا جب وہ معاہدہ کر لیتے ہیں، والصابرین اور صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء مالی تنگے میں، والضراء اور بدنی تکلیف میں، وحین البأس اور جنگ کے وقت۔ اولئک الذین یہی لوگ ہیں، صدقوا جنہوں نے سچ کہا، واولئک اور یہی لوگ ہیں، هم المتقون وہی تقوی اختیار کرنے والے، ڈرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہیں، کتب فرض کیا گیا کہ ہے، علیکم تم پر، القصاص قصاص، فی القتل مقتولوں کے بارے میں، الحر آزاد، بالحر آزاد کے بدلے میں، والعبد اور غلام، بالعبد غلام کے بدلے میں، والانثى اور عورت، بالانثى عورت کے بدلے میں، فمن بس، فمن عفی لو جس شخص کے لیے معاف کر دیا جائے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیء کچھ بھی، فاتباع بالمعروف تو اس کے لیے پیچھا کرنا ہے، پیروی کرنی ہے، بالمعروف اچھے طریقے سے، واداء الیہ اور ادائیگی ہوگی اس کے لیے، باحسان اچھے انداز سے۔ ذالک یہ تخفیف، تخفیف ہے، آسانی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے اسی کی طرف سے۔ فمن بس جو شخص اعتدى حد سے تجاوز کرے، بعد ذلك اس کے بعد، فلہ بس اس کے لیے عذاب، عذاب ہوگا علیم دردناک، ولکم اور تمہارے لیے، فی القصاص قصاص میں، حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ کتب لکھ دیا گیا ہے، علیکم تم پر، اذا جب حضر آ جائے، حاضر ہو جائے، احدکم تم میں سے کسی کے پاس، الموت موت، ان ترک اگر اس نے چھوڑا ہو، خیرن کوئی مال، الوصیت تو کتبہ وصیت لکھی گئی ہے، فرض کی گئی ہے، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین قریب رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف اچھے طریقے سے، حقا یہ حق ہے، علی المتقین تقوی اختیار کرنے والوں پر۔ فمن بس وہ شخص بدل ہو جس نے اس کو، اس وصیت کو بدلا، بعد ما سمعہ بعد اس کے کہ اس کو سن لیا، فإنما تو پختہ بات ہے، اثمہ اس کا گناہ، علی الذین ان لوگوں پر ہیں، یبدلونہ جو اس کو بدلتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، سمیع بہت سننے والا، علیم بہت جاننے والا۔ فمن خاف بس جو شخص خوف ڈرے، من موصن وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن کجروی کا، او اثمن یا گناہ کا، فاصلح پھر وہ صلح کر دے، اصلاح کر دے، درست کر دے، بین ان کے درمیان، فلا اثم علیہ بس اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور بہت بخشنے والا، رحیم بہت مہربان۔ یہاں سے دوسرے پارے کا دوسرا پاؤ شروع ہو رہا ہے۔ یہاں تک سورہ بقرہ آدھی ہو گئی، سورہ بقرہ کا نصف ہو گیا، اگلا نصف رہتا ہے۔ تو یہ جو نصف ہوا گزر چکا، پہلے سوا پارے، اس میں جو پہلے تو مومنوں کا ذکر، پھر کافروں کا، پھر منافقوں کا، پھر یہودیوں کا تفصیل سے ذکر ہوا، ٹھیک ہے، ان کے بے جا دعووں کا جواب دیا گیا، ٹھیک ہے، ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا، منکرین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا، پھر اس کے بعد آخر میں پہلے پارے کے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد دوسری پارے میں تحویل قبلہ کا، تبدیلی قبلہ کی تبدیلی کا ذکر ہوا۔ تو یہ جو قبلہ کی تبدیلی تھی کہ مسجد اقصیٰ کی طرف 16 یا 17 مہینے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا،
یہ جو نسخ ہوا نا کہ مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھنے کا حکم منسوخ ہوا، اب مکہ مکرمہ کی طرف نماز پڑھنی ہے، یہ پہلی دفعہ اصل میں ہوا تھا. اس سے پہلے کوئی حکم منسوخ ہوا نہیں تھا، کوئی ایسی تبدیلی آئی نہیں تھی. پہلی دفعہ ایک حکم تبدیل ہوا، منسوخ ہوا، تو اس پر بہت شور ہوا کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، خاص کر یہودیوں کی طرف سے. ٹھیک ہے، بہت شور ہوا. ایک تو ویسے جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ تو خوش تھے کہ ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، اب دوسری طرف نماز پڑھنے کا حکم ہو. تو انہوں نے نا شور شروع کر دیا، چرچہ ہر جگہ اس کو، یہ دیکھ کبھی ادھر نماز پڑھتے ہیں کبھی ادھر نماز پڑھتے ہیں، پہلے ادھر پڑھتے رہے اب ادھر نماز شروع کر دی. یہ کون سا دین ہے؟ یہ ہے وہ ہے. ہر جگہ گلیوں میں بازاروں میں بس یہ پروپیگنڈا اسلام کے خلاف کرتے رہے کہ دیکھ کبھی ادھر نماز پڑھتے ہیں، کبھی ایک بات میں نہیں ڈرتے، کبھی کیا کرتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں. تو یہ بہت شور ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھو یا مغرب کی طرف پڑھو. مطلب یہ بھی نیکی ہے نماز پڑھنا، لیکن نیکی صرف اس میں محصور نہیں ہے، صرف ایک اس میں بند نہیں ہے. نیک تو بہت سارے نیکی کے کام میں آگے جو آ رہے ہیں. نیکی تو اصل یہ ہے کہ اللہ نے جس طرف حکم دیا بس اس طرف نماز پڑھو. ہم نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ہم خانہ کعبہ کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نا مسلمانوں پر کہ تم جو ہے نا پر اعتراض کرتے ہو کہ جو ہے نا اس کو نا بند کر دو کہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو. ٹھیک ہے، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تم خود بھی تو بتوں کی عبادت بت کی عبادت کر رہے ہو، خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہو، وہ بھی بت ہے. اعوذ باللہ من ذالک. دیکھیے گا ہم خانہ کعبہ کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے، نماز ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، البتہ خانہ کعبہ کی طرف پڑھ رہے ہیں. یہ بھی اللہ نے حکم دیا. اگر اللہ نے کسی اور جگہ کا حکم دیا ہوتا تو کسی اور طرف نماز پڑھتے، مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھتے رہے ہم. تو اس سے معلوم ہو کہ خانہ کعبہ کوئی بت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بس صرف اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، بس اتنی سی بات. تو فرمایا کہ یہ صرف اس میں یہ نیکی نہیں ہے کہ تم نے شور کر دیا کہ اس طرف نماز پڑھتے رہے، ہم اس طرف کیوں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکی کیا ہے آگے بتا. تو لیس البر، یہ لیسا جو ہے نا، لیسا ایک اسم کو چاہتا ہے، ایک خبر کو چاہتا ہے. اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے، خبر اس کی منصوب ہوتا ہے. تو لیس البر، اس کا خبر، اس کی خبر مقدم ہے، ان تولوا وجوہکم، یہ آگے جو ہے اس کے لیے اسم مؤخر. بر کوئی بھی نیکی کا کام. ٹھیک ہے، تو فرمایا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ولکن البر، لیکن نیکی تو یہ ہے کہ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لایا جائے جو تمہارے پاس نہیں ہے ایمان. والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لانا کہ جو کچھ کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے، ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، سارا نظام اللہ چلا رہا ہے، ایمان لانا. والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا کہ قیامت آئے گی، جزا سزا کا دن ہوگا، ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، برحق ہے یہ ایمان لانا. والملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانا. فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ اس بات پر ایمان لانا کہ فرشتے اللہ کے مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے. وہ خواہشات سے پاک ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ بجا لاتے ہیں. ٹھیک ہے، لا یفترون، کسی قسم کی سستی نہیں کرتے. یسبحون اللہ، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو یہ جو ہے نا وہ عقیدہ کہ فرشتے کتنے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں، تعداد کتنے اللہ کو معلوم. 6 فرشتوں کا نام قرآن پاک میں ہے، 6 فرشتوں، باقی ان کا نام مجھے نہیں پتہ کتنے ہیں، کتنی تعداد. 6 کا نام ہے بس، باقیوں کا ذکر ملائکہ کتنی تعداد اللہ کو معلوم. 6 کا جبرائیل کا ذکر ہے، نام ہے، میکائیل کا ہے، ہاروت کا ہے، ماروت کا ہے، رعد فرشتے کا نام ہے.
ٹھیک ہے، رعد کا ذکر قرآن پاک میں ہے. مالک، ٹھیک ہے، مالک کا جو ہے نام ہے جو جہنم کا داروغہ ہو، یا مالک لیقضی علینا، یہ 6 کا نام قرآن پاک میں موجود ہے. ٹھیک ہے، باقی تعداد الگ، اس کے علاوہ اور بھی فرشتوں کو کچھ نام آئے ہیں، قرآن پاک میں صرف 6 کا نام. والکتاب، اور کتاب، کتاب میں الف لام جنس کے ہیں، تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جتنی بھی آسمانی کتابیں. 4 تو مشہور ہے نا، ٹھیک ہے، قرآن پاک ہے، انجیل ہے، زبور ہے، تورات ہے. اس کے علاوہ باقی کچھ صحیفے آدم علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، جو ہمارے علم میں ہے یا نہیں ہے، سب پر ہم ایمان لاتے ہیں. یہ ایمان لانا. والنبیین، نبیوں پر ایمان لانا، جتنے انبیاء گزرے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں نام آتے ہیں نہیں آتے، ہم ایمان لاتے ہیں. کتنے گزرے ہیں اللہ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، کتنے ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے 1,24,000، بعض روایت میں 2,24,000 کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں، کمزور ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے، کتنی تعداد ہے کسی صحیح روایت میں نہیں ہے، اللہ کو معلوم. 1,24,000 اگر کہنا تو کم و بیش کہنا چاہیے، کم و بیش. اللہ کو معلوم ہے کتنے جو ہے نا وہ انبیاء گزرے. ہاں، یہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ 313 رسول گزرے ہیں. رسول جس کو نئی شریعت دی گئی ہو، پیغمبر عام پیغمبر، ایک رسول ہو، رسول نئی شریعت جسے دی گئی. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہے، نبی بھی ہے. نبی تو عام پیغمبر کو کہا جاتا ہے، رسول جس کو نئی شریعت جو ہے وہ دی گئی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ قرآن پاک میں کیا ہو گیا اس کو، قرآن پاک میں جو ہے وہ 25 انبیاء کا ذکر ہے، 25 انبیاء کے نام موجود ہیں. ٹھیک، ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب پر ہم ایمان لاتے ہیں. وآت المال، اور فرمایا نیک یہ بھی ہے کہ مال دو، علی حبہ، حبہ کی جو ضمیر ہے نا، اس میں جو ہے وہ اختلاف ہے کہ کس طرف جو ہے وہ لوٹ رہی ہے. ہی ضمیر، ایک قول تو یہ ہے کہ ہی ضمیر جو ہے نا یہ مال کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ مال دیتے ہیں علی حبہ، مال کے ساتھ محبت کے باوجود، یعنی مال کی محبت دل میں ہے لیکن پھر بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تم اس وقت تک نیکی حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک تم وہ چیز اللہ کے راستے میں نہ دو جس کو تم پسند کرتے ہو، جو تمہارے ہاں محبوب ہے. محبوب چیز دو گے نا پھر پتہ چلے گا. ایک ہی ضمیر ایک کا تو یہ ہے. دوسرا احتمال ہی ضمیر میں ایک اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی مال دیتے ہیں اللہ کی محبت کے خاطر. اور تیسرا قول ہی ضمیر میں یہ ہے کہ آتا میں جو مصدر ہے اتیان، اس کی طرف راجع ہے، یعنی یہ دیتے ہیں مال دلی خوشی سے دیتے ہیں، کوئی اپنے اوپر بوجھ وغیرہ نہیں سمجھتا. ذوی القربہ کن کو دیتے ہیں؟ قریب رشتہ داروں کو دیتے ہیں. قریب رشتہ داروں میں اگر کوئی جو ہے نا وہ مستحق ہیں ان کو دینا، زکوٰۃ دیتے ہیں، عشر دیتے ہیں، لیکن بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بتائے بغیر دے دو بس. یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ زکوٰۃ ہے یا عشر، کہہ دو یہ گفٹ ہے، یہ تحفہ ہے، یہ عیدی ہے، یہ افطاری ہے، وغیرہ ذالک. اور قریب رشتہ دار کو دینے میں ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک تو دینے کا جو مال دے رہے، دوسرا صلہ رحمی کا. تو قریب رشتہ داروں کو دینا چاہیے، اور صرف عشر اور زکوٰۃ ہی نہیں، گفٹ بھی دینا چاہیے. گفٹ دینا چاہیے، گفٹ کا سلسلہ جو ہے نا برقرار رکھنا چاہیے. قریب رشتہ دار بھائیوں کو، بہنوں کو، چچا کو، ٹھیک ہے، اس طرح جو ہے نا کزنوں کو کبھی سوٹ دے دیا اس پہ استطاعت، کبھی جو ہے نا وہ گھڑی دے دی، کبھی خوشبو دے دی، پرفیوم، جو بھی حسب استطاعت طاقت میں ہو
یہ دیتے رہنا چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے اور اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ والیتامى، اور یتیموں کو دیتے ہیں، یتیموں پر خرچ کریں، ثواب ہے، بڑی فضیلت آئی ہے، یتیموں پر خرچ کرنا چاہیے۔ والمساکین، مسکینوں پر، مسکین کچھ کو کہتے ہیں وہ شخص کہ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے تو ہو لیکن وہ صاحب نصاب نہ ہو، انہیں صاحب نصاب، ٹھیک ہے، کہ ایک ہے زکوٰۃ دینے کا نصاب، وہ تو 4 چیزیں ہیں، 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اتنی مالیت کی لفظی ہماری تجارت، اور ایک ہے حرمان زکوٰۃ کا نصاب کہ جس کے ہوتے ہوئے انسان زکوٰۃ نہیں لے سکتا، وہ 5 چیزیں ہیں، 4 چیزیں تو یہ، اس کے علاوہ ضرورت سے زائد اگر سامان ہو گھر میں پڑا ہوا، ضرورت سے زائد کا مطلب کہ بالکل وہ استعمال نہ ہوتا، وہ بھی کسی کے پاس آ گیا ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ مثلا فرنیچر ہے جو بالکل استعمال نہیں ہوتا، اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہے، 1.25 لاکھ کے لگ بھگ، ٹھیک ہے، یا اس طرح اور کوئی سامان پڑا ہوا ہے کہ مطلب کپڑے ہیں بالکل استعمال، بالکل بھی نہیں استعمال کبھی بھی، وہ اتنی والی ہے 52 تولے چاندی تک پہنچتی ہے، اور کوئی سامان ہے ضرورت سے زائد تو وہ بھی صاحب نصاب ہے، ایسا شخص زکوٰۃ پھر نہیں لے سکتا۔ تو مسکینوں کو، ابن السبیل راستے کا بیٹا، راستے کے بیٹے سے مراد مسافر۔ دیکھو مسافر شخص، اگر کوئی مسافر ایسا ہے کہ جو اصل پیچھے تو صاحب نصاب ہے لیکن ادھر سفر میں آ گیا، اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا اور اس کے پاس کچھ باقی نہ رہا، تو اگرچہ وہ صاحب نصاب ہے لیکن یہاں پر اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے اس کو آپ جو ہے تعاون کر سکتے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ کے مد میں آپ دے سکتے ہیں۔ وسائلین، اور جو لوگ مانگتے ہیں ان کو بھی دے دو، سوال کرتے ہیں لیکن اچھے انداز سے، پیشہ ور نہ ہو، جو پیشہ ور لوگ ہیں نا ان کو نہیں دینا چاہیے، اصل ان کی عادت اور خراب ہو جاتی ہے، اور خاص کر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چرسی ہے اور اگر میں دوں گا تو چرس خریدے گا، یقینی بات، تو اس کو دینا تو ویسے بھی درست نہیں ہے۔ جو اچھے طریقے سے مانگتے ہیں ان کو جو ہے وہ دینا چاہیے، بلکہ مانگنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے، آپ سمجھے کہ مستحق ہے، ضرورت ہے، ایسے دے دینا چاہیے۔ اور پھر رقاب، اور گردن چھوڑانے میں مثلاً قیدی، کیا نام ہے، معذرت، غلام باندھی، اس کو دے دیں، وہ اپنے آقا سے مکاتبت کر لیں کہ میں اتنے پیسے آپ کو دوں گا اور مجھے آزاد کریں گا، اب اس کو آپ دے دیں کہ آپ دو اپنے آقا کو اپنے اتنے پیسے دے دو اور اپنے آپ کو آزاد کراؤ۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ قیدیوں کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے، قیدی کو چھوڑانے میں بھی یہ دے سکتے ہیں، آج کل غلام باندھی تو ہے نہیں لیکن قیدیوں کو چھوڑانے میں بھی دے سکتے ہیں۔ مثلا آج کل بیچاری جو ہے نا وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی، وہ امریکہ میں 20 سال ہوا بیچاری جیل کاٹ رہی ہے، مظلومہ ہے، مثلا اگر اس کے چڑھانے کے لیے خرچ آ جائے پڑھ لے تو بعض علماء کے مطابق آپ زکوٰۃ کی مد میں تعاون کر سکتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور فرمایا نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرنا نیکی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا نیکی ہے۔ یہاں پر زکوٰۃ کا ذکر کر دیا، پہلے بھی خرچ کا ذکر کیا اور زکوٰۃ کا ذکر الگ سے کر دیا، مقصد بتانے کا یہ ہے کہ صرف اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ہی نہیں خرچ کرنی کہ بس زکوٰۃ خرچ کریں گے اور کچھ نہیں، ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ اور بھی خرچ کرنا چاہیے، خرچ کرنے کے مواقع، صرف زکوٰۃ ہی خرچ کرتے ہو ویسے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی ضروری ہے، مثلاً قریبی رشتہ دار ہیں ان کے انتظام، خرچ کا کوئی انتظام نہیں تو ان پر خرچ کرنا یہ بھی کیا ہے، ضروری ہے۔ اس طرح کوئی اور ضروری مثلاً مسجد اس علاقے میں ہے نہیں تو اس علاقے کی ذمہ داری ہے وہاں پہ مسجد بنائے، اس میں خرچ کریں۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے نا مطلب ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کر سکتے ہیں، صرف زکوٰۃ ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ فالموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور فرمایا یہ بھی نیکی ہے کہ جب وعدہ کریں تو وعدے کو پورا کر لیں۔ والصابرین، اور صبر کرنے والے، دیکھو والموفون مرفوع ہے، والصابرین اس پر عطف ہے، یہ منصوب ہے، ٹھیک ہے، یہ منصوب ہے، یہاں پر اختصاص کی وجہ سے منصوب ہے،
یہاں پر مدح کا فعل محذوف ہے، امدح یا نمدح الصابرین، یہ اس کا مفعول بن رہا ہے، اس کو اختصاص کہا جاتا ہے، یعنی صابرین کے خاص کوئی کی تعریف ہو رہی کہ صبر کرنے والے جو ہے نا وہ قابل تعریف ہیں۔ صبر اصل چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ صبر کی دولت نصیب فرمائے۔ صبر کرتے ہیں کہاں پر؟ بأسا اور ضراء، بأسا اور ضراء دونوں تکلیف مصیبت کو کہتے ہیں، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر کی ہے، جو اس امت کے سب سے بڑے مفسر ہیں اور جو اس امت کے سب سے بڑے فقیہ ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں بأسا کی تعریف انہوں نے کی ہے الفقر سے، کہ بأسا سے مراد مالی تکلیف، مالی تنگی، اور ضراء سے کی تفسیر انہوں نے کی السقم، بیماری، یعنی بدنی تکلیف۔ دونوں میں صبر کرتے ہیں اللہ کی طرف سے، وحین البأس، اور میدان جنگ میں، جہاد میں بھی وہ صبر کرتے ہیں، ڈٹتے ہیں، بھاگتے نہیں ہیں۔ تو فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، سچ کر دکھایا، اور یہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ تو ان کو بتایا کہ صرف نیکی نہیں ہے کہ بس تم نے شور مچایا ہوا ہے کہ پہلے اس طرف نماز پڑھتے رہیں، اب ادھر کیوں نماز پڑھتے ہیں، نہیں، یہ بھی کام کرنے کے ہیں، ان کی طرف بھی توجہ کرو، یہ کام بھی کیا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تم پر قصاص جو ہے نا وہ فرض کیا گیا ہے۔ قصاص، قصاص کسے کہتے ہیں؟ قصاص کہتے ہیں مماثلت، برابری کو، بدلے کو۔ قتلہ، قتیل کی جمع ہے، مقتولوں کے بارے میں قصاص کا حکم ہے کہ کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، عمد ہے، جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، تو اس کے بارے میں اب کیا کیا جائے؟ 3 طرح کے حکم ہیں شریعت۔ یا تو یہ ہے کہ اس کو معاف کر دے، ورثہ اسے معاف کر دیے، بات ختم ہو گئی، اب بات ختم۔ دوسرا حکم ہے کہ اس سے دیت لی جائے، دیت 100 اونٹ، اونٹ کے حساب سے، دینار کے اعتبار سے 1000 دینار، دراہم کے اعتبار سے 10,000 درہم۔ درہم جو ہے وہ چاندی کا ہوتا ہے 3.5 ماشے کا، یہ لیا جائے۔ دوسرا حکم۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ پھر قصاص لیا جائے، بدلہ لے لیا جائے، قاتل جو ہے اسے قتل کیا جائے۔ لیکن بدلہ جو ہے ہم نہیں لے سکتے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ حاکم کا کام ہے، حاکم وقت کا، یا جو حاکم وقت کا نائب ہے اس کا کام، عدالت کا کام ہے۔ ہم از خود اٹھ کر کسی نے ہمارے بھائی کو قتل کر دیا، ہم اس کو قتل کر رہے، ایسا ہم نہیں کر سکتے۔ یہ عدالت کا کام ہے، عدالت جو مناسب سمجھے، جو سزا ہوگی وہ دے گی، جو مقرر سزا، ٹھیک ہے، وہ دینی پڑے گی، عدالت کی ذمہ ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اور یہ ہم نے کہا معافی، تو معافی جو ہے نا یہ بھی ورثہ کر سکتے ہیں، مقتول کے ورثہ معاف کر سکتے ہیں، اور کوئی معاف نہیں کر سکتے۔ جیسے پاکستان میں قانون ہے کہ صدر کو جو ہے نا وہ اختیار حاصل ہے کسی کو معافی دے دے، نہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے، صدر تو معافی نہیں دے سکتا۔ معافی، قصاص جن کا حق ہے مقتول کے ورثہ وہ دے سکتے ہیں، صدر تو نہیں دے سکتا، تو یہ بات تو غلط ہے۔ تو فرمایا یہ 3 طرح کے جو ہے نا وہ حکم۔ اگر ایسا ہوتا ہے معافی کا، سب معاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بات ختم ہو۔ اگر بعض نے معاف کر دیا اپنا حق، بعض نے قصاص معاف کر دیا، ٹھیک ہے، تو اب قصاص ختم ہو گیا، قصاص نہیں لے سکتے۔ مثلا 2 بھائی ہیں، ایک نے معاف کر دیا اپنے بھائی کا حق،
اب دوسرا بھائی قصاص نہیں لے سکتا، اب قصاص ختم ہو گیا، اب قصاص نہیں لیا جا سکتا، کوئی بھی نہیں لے سکتا بس، ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ دیت لی جائے گی، ٹھیک ہے. اور دیت جو ہوتی ہے اس کا، یہ تو قتل عمد، قتل خطا میں ٹھیک ہے دیت ہے اور کفارہ ہے. دیت جو ہوتی ہے نا، دیت یہ بھی ورثاء کے حصوں کے مطابق تقسیم ہوگی، جس کا جتنا حصہ بن رہا ہوگا اس کو اتنا دیا جائے گا. اور یہ قتل خطا میں دیت اور کفارہ، 2 مہینے روزے رکھنے پڑیں گے، غلام آزاد کرنا پڑے گا. قتل خطا غلطی سے قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، قتل کر دیا. ایسے آج کل گاڑیوں کے نیچے آتے ہیں، آ گیا گاڑی سے کسی کو مار دیا، یہ بھی قتل خطا ہے. اس کے بارے میں بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ نہیں کچھ نہ کچھ اس کے ہاتھ میں ہو بچانا، ٹھیک ہے. لیکن اب بالکل اس کی بس میں نہ، اچانک کوئی سامنے آ گیا تو وہ پھر قتل خطا میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. تو یہ قتل خطا ہے، اس میں دیت بھی ہوگی اور کفارہ بھی جو ہے وہ دینا پڑے گا. تو یہ جو ہے نا بات ہے. یہ اس آیت میں فرمایا کہ آزاد کے بدلے میں آزاد کو، غلام کے بدلے میں غلام کو، عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا. اصل میں ایسا ہوا زمانہ جاہلیت میں 2 گروہ تھے، ان کے آپس میں جنگ تھی، جنگ چلتے رہی، ایک دوسرے کی بہت سارے بندے وغیرہ قتل کر دیے، غلام آزاد وغیرہ قتل کر دیے، عورتیں بھی قتل ہو گئی. تو اسلام جب آیا، اسلام نے یہ ضابطہ بنایا کہ اب جو ہے نا قصاص ہو، جان کے بدلے میں جان. تو ان میں سے ایک خاندان ذرا اونچا تھا، وہ کہنے لگا کہ ہم تو تب اس پر راضی ہوں گے جب ہمارے غلام کے بدلے میں ان کے آزاد کو قتل کیا جائے. اگر ہمارا غلام قتل ہوئے تو اس کا قصاص میں ہم آزاد ماریں گے، ہم اونچا خاندان ہیں، اور ہماری عورت کے بدلے میں ان کے مرد کو قتل کیا جائے کیونکہ ہم اونچا ہے لوگ ہیں تو اس طرح ہوگا. تو شریعت نے فرمایا نہیں، بس جان کے بدلے میں جان، جس نے قتل کیا صرف اسی کو قتل کیا جائے، چاہے وہ مرد ہو اور غلام ہو آزاد. قاتل کو قتل کریں گے ایک اور نہیں. بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اگر ہمارے 2 غلام مارے ہیں تو ہم ان کے 2، ایک غلام ہمارا مارا ہم ان کے 2 ماریں گے، ہمارا ایک آزاد مارا ہے ہم ان کے 2 ماریں گے آزاد، ہماری ایک عورت کو مارے ہم ان کی 2 عورتوں کو ماریں گے. فرمایا نہیں، بس جان کے بدلے جان، جس نے قتل کیا اسی سے قصاص لیا جائے گا اور کسی سے نہیں لے سکتے. اور یہاں پر جو فرمایا نا کہ آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت، یہ ضروری نہیں، مطلب یہ ہے کہ برابری کا کہا ہے. یہ نہیں کہ اگر کسی مرد نے عورت کو قتل کیا، ٹھیک ہے، تو اب مرد کو نہیں عورت کو قتل کریں گے، نہیں، جس نے قتل کیا اسی کو کریں گے قتل، قصاص اسی سے لیا جائے گا. مطلب یہاں پر ہے نا کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت، یعنی جان کے بدلے میں جان بس. اور صرف قاتل سے ہی قصاص کیا جا سکتا ہے. یہ جیسے بعض قبائلی علاقوں میں ایک شخص نے قتل کیا، اب اس خاندان کا جو بھی فرد ہو، کزن ہو، کوئی بھی مل جائے اس کو مارتے ہیں. یہ زیادتی ہے، ظلم ہے. جس نے کیا اس کو قتل کیا جائے گا. وہ بھی جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، عدالت کا کام ہے، عام لوگوں کا کام یہ نہیں ہے. فرمایا کہ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. کہ اگر فمن عفی له من اخیہ شیء، اگر کسی کے لیے کوئی معافی کی گئی اس کے بھائی کی طرف سے، یہ مطلب جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک بھائی نے قصاص کو معاف کر دیا، قصاص نہیں لینا، تو میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ اب قصاص کوئی بھی نہیں لے سکتا، قصاص کا حکم ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. اب کیا ہے، مال لیا جائے گا، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا. تو اس کے بارے میں فرماتے فاتباع بالمعروف. اب جو مال لینا ہے نا، دیت لینی ہے، تو اس کی پیروی کی جائے، اس کا پیچھا کیا جائے اچھے طریقے سے، یعنی اس کو بار بار تنگ نہ کیا جائے، ہر وقت اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اب دے دو دے دو دے دو، ایسا نہ کرے. واداء الیہ باحسان،
اور یہ قاتل جو ہے نا یہ بھی اچھی طریقے سے ادائیگی کر دے، یعنی وہ ٹال مٹول کرنا، نہ دینا، ان کو ذلیل کرنا، ایسا نہ، اور احسان کیا معاف کر دے تو اچھے طریقے سے ادائیگی کر۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، فرمایا کہ یہ تو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے آسانی ہے، یعنی اصل تو قصاص کا حکم تھا، جان کے بدلے جان، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی کہ معاف بھی کر سکتے ہو، مال بھی دے سکتے ہو، بلکہ مصالحت بھی کر سکتے ہیں کہ دیت کے بجائے کسی اور مال پر مصالحت کر لیں کہ چلو اتنا مال دے دو تو بس بات ختم ہو جائے، اس سے کم دیت سے کم مال پر بھی مصالحت ہو سکتی ہے۔ پھر فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اگر کسی نے زیادتی کی اس کے بعد، زیادتی کی مثلاً مقتول کے ورثاء نے مثال کے طور پر ان سے دیت لے لی، اس کے بعد قتل کر دیا، قتل بھی کر دیا، یا مثلاً قاتل نے، ٹھیک ہے جی، کہ وہ انکاری ہو گیا کہ میں نہیں دینے دیت، سمجھ آگے کہ نہیں، یا کم دے رہے، ٹال مٹول کر رہے، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو فرمایا جو ایسا کرے گا تو اس کے لیے جو ہے نا وہ درد دینے والا عذاب۔ آگے فرماتے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ قصاص میں زندگی ہے کیا مطلب؟ قصاص میں زندگی کیسے ہے؟ قصاص میں تو ایک جان کو مارا جاتا ہے، اس کی جان لی جاتی ہے، شخص کو مارا جاتا ہے، تو قصاص میں زندگی کیسے ہے؟ قصاص میں تو ایک جان لی جاتی ہے، اور یہاں پر قرآن پاک فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہارے لیے زندگی ہے، یہ کیسے؟ یہ زندگی اس طور پر ہے کہ دیکھیے گا جب کوئی قتل کرے گا نا تو اس کو یہ پتہ ہوگا کہ مجھ سے قصاص لیا جائے گا، مجھے بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا، تو وہ قتل سے رک جائے گا، قتل نہیں کرے گا۔ جب اس کو قصاص کا علم ہے کہ قصاص مجھ سے لیا جائے گا تو وہ رک جائے گا، تو اس کی جان بچ جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ قصاص میں جو ہے نا وہ تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل والا، ٹھیک ہے۔ تو اور باقی قصاص کہتے ہیں برابری کو، یعنی مطلب برابری سے کہ اس پر اسے قتل کیا جائے، ضروری نہیں کہ جس آلہ سے اس نے کیا اسی آلہ سے جس طرح اس نے قتل کیا، نہیں، بس جان کے بدلے میں اس کی جان لی جائے، بس یہ کافی۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا للمتقین، یہاں سے ایک اور حکم جو ہے اس کا ذکر ہو۔ شروع میں جب وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، سورہ نساء میں یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ احکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو یہ تھا کہ وصیت لازم تھی، وصیت ضروری تھی، وصیت کرنی ہے کہ کس کے لیے؟ والدین کے لیے، کہ میرے والدین کو اتنا حصہ دیا جائے، قریب رشتہ داروں کو اتنا حصہ دیا جائے۔ جب حصے مقرر نہیں تھے تو یہ وصیت جو ایک شخص کی لازم تھی کہ مرنے سے پہلے یہ وصیت کر جائے۔ پھر چوتھے پارے میں سورہ نساء کے میں آیت وصیت نازل ہو گئی، احکام نازل ہو گئے، تو یہ آیت منسوخ ہے، اس آیت کو اس آیت نے منسوخ کر دیا، اب یہ لازم نہیں، شروع میں لازم بعض ہو تو مفسرین فرماتے مطلق حصے مقرر کرنا، بعض کہتے ایک تہائی میں وصیت کرنا، فلاں فلاں کو دیا جائے، اس کے بعد جو ہے نا یعنی والدین کے لیے، قریب رشتہ داروں کے لیے، اس کے بعد اس کو اولاد کو ملے گا، یہ تھا۔ لیکن پھر جو ہے نا وہ جب وصیت کے احکام جو ہے نا وراثت کے احکام، معذرت وراثت کے احکام نازل ہو گئے نا، تو پھر اس نے اس کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ ہمارے ایک حصے مقرر وصیت کرنا جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے، البتہ کوئی کر لے تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے کچھ احکام ہیں۔ ایک تو وصیت جو ہے ایک تہائی مال میں ہو، یعنی تجہیز و تکفین، قرضوں کی ادائیگی کے بعد جو بچ جائے اس کی ایک تہائی، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ اگر زیادہ وصیت کسی نے کی تو اگر سارے ورثاء بالغ ہو، حاضر ہو، سب دلی رضامندی سے زیادہ وصیت کو نافذ کرنا چاہے تو نافذ کر سکتے ہیں،
وگرنہ ایک تہائی سے زیادہ وصیت نافذ کرنا ان کے ذمہ ضروری نہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ وصیت وارث کے لیے نہیں کر سکتے, بیٹے کے لیے نہیں کر سکتے, والدین کے لیے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یہ جو وارث بنتے ہیں غیر وارث کے لیے کریں گے. جو وارث نہ بنتا اس کے لیے, کسی کزن کے لیے جو وارث نہیں بن رہا, مسجد کے لیے, مدرسے کے لیے, کسی یتیم کے لیے, مسکین کے لیے. اور تیسری بات ہے کہ وصیت جائز ہو, ناجائز وصیت نہیں کر سکتے. تو یہ وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرے پیسوں پر سینما بنوا دینا, یہ وصیت نہیں ہو سکتی. یہ پرانی بات ہے. بڑے کہتے ہیں کہ وہ اکھاڑا کے قریب ایک شخص مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے جنازے پر جو ہے نا وہ جو گانے والی عورتیں ہیں وہ ناچیں گی, ڈول بجائے جائیں گے, یہ وہ ہو. اور اس کے لیے اس نے ایک فنڈ پیسے میں مختص کر دیے کہ پیسے ان غلط لوگوں پر خرچ کریں. یہ وصیت باطل ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے, جائز وصیت. اس طرح یہ وصیت اگر کوئی کر دے کہ مجھے فلاں قبرستان میں دفنا دو, اس پر عمل کرنا بھی ضروری نہیں ہے. اس طرح کوئی وصیت کر جائے کہ میرا جنازہ فلاں مولوی صاحب پڑھا دے, اس پر عمل کرنا بھی ضروری نہیں ہے. میرے لیے کفن جو ہے نا وہ فلاں جو ہے نا جو اعلیٰ کپڑا ہے اسے بنا دے, نہیں, اس پر عمل کرنا بھی ضروری نہیں ہے. فلاں تو یہ ہے. تو یہ وصیت کے کچھ احکام. تو وراثت کی آیت نے جب وراثت کے احکام نازل ہو گئے اس نے جو ہے اس آیت کو منسوخ کر دیا. اب یہ آیت جو ہے اس پر عمل کرنا ضروری نہیں. فرمایا فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما إثمه على الذين يبدلون. فرمایا کہ جس نے وصیت سننے کے بعد بدل ڈالی, وصیت کی تھی, جس کے لیے وصیت کی تھی تو اس کو دینا ضروری تھا. مسجد کے لیے وصیت کی تھی, مسجد پہ دینا. مدرسے کے لیے وصیت کی تھی, مدرسے کے لیے دینا ضروری تھا. کسی اور کے لیے کی تھی, لیکن لوگوں نے بعد میں اس کو بدل ڈالا. مسجد کی وصیت کی تھی لیکن انہوں نے کہا یار ہمارا تو راستہ ہی بہت خراب ہے, راستہ ٹھیک کر دیتے ہیں. ٹھیک. یا کوئی اور کام کیا, اس وصیت کو بدل ڈالا اپنی طرف سے. تو فرمایا ان اللہ سمیع علیم فإنما إثم على الذين يبدلون. جس نے ایسا کیا گناہ اس کو ہوتا. جس نے اپنی طرف سے وصیت بدل ڈالی تو وصیت بدلنا یہ گناہ ہے, یہ ایسا نہیں کر سکتے. ایسے لوگ گناہ گار ہوں گے جو ایسا کریں گے. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم. البتہ اگر کسی شخص کو خوف ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے کجروی یا گناہ کا, کجروی کا یا گناہ کا, مثلا اس نے وصیت غلط کی, ایک تہائی سے زیادہ وصیت کر دی تو اب ایک تہائی تھا, ایک تہائی سے زیادہ جو ہے نا وہ نافذ نہ کرے تو گناہ گار نہیں ہوگا. یا کوئی اور غلط وصیت کی, گناہ کی وصیت کی, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا, تو فاصلح بینہ, پھر اس نے اصلاح کر دی, درست کر دیا اس کو, فلا اثم علیہ, تو اس صورت میں گناہ نہیں ہے. البتہ اگر وصیت غلط نہ ہو, ایک تہائی کے اندر ہو, تو پھر اس صورت میں اس کو بدل نہیں سکتے. اگر کوئی بدلے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں اپنے قرآن پاک, اپنے کلام کے فہم اور سمجھ نصیب فرما. اس میں غور و فکر کرنے کی, اس میں تدبر کرنے کی, اس میں سوچ و بچار کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام اس کو بار بار پڑھنے کی, اس کی تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام یہ آج جو کچھ پڑھا گیا ہے, جو کچھ سنا گیا ہے, یا اللہ ذی الجلال والاکرام اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما, ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما.
دعا کیجیے گا ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کے لیے، وہ امریکہ میں قید ہے، 20 سال ہو گئے اس بیچاری کو، وہ امریکہ میں جیل کاٹ رہی ہے، ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا، یا رب الجلال والاکرام ان کو رہائی نصیب فرما، یا رب الجلال والاکرام جلد از جلد ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما، یا رب الجلال والاکرام ان کو کفار کے ظلم سے، بربدیت سے محفوظ فرما، یا رب الجلال والاکرام امت مسلمہ کو آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرما، امت مسلمہ کو ایسی قیادت نصیب فرما یا رب الجلال والاکرام جو سب کو متحد کر سکے، امت مسلمہ کی آپس کے عداوت کو، آپس کے دشمنی کو یا رب الجلال والاکرام آپس کے اختلافات کو دور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔